آخرت پر ایمان کے 3 مطلب ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ وہ قبر ہے کہ روح نکلنے کے بعد جس جگہ دھڑ ہو، اگر زمین میں حفرہ نصیب ہوا کھڈا تو یہ قبر حقیقی ہے، اور اگر سمندر میں ڈوب گیا یا چیتا اور بھیڑیا کھا گیا یا آگ میں جلس کے راکھ ہو گیا تو وہ قبر مجازی ہے۔ اینما کانا جسدہ بعد من تزع روح نکلنے کے بعد کہیں بھی اس کا دڑ ہو، اس کو قبر کہیں گے۔ قبر کا انکار نہیں کیا جا رہا، آپ نے تنزیل الانوار اور سامی پڑھی ہے۔ ایک مفہوم حقیقی ہے، وہ ہے الحفرہ فی الارض، زمین میں کھڈا کھود کے مردہ رکھتے، یہ حقیقت ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، چیتے کا پیٹ اور بھیڑیے کا پیٹ یا سمندر کی لہریں تھوڑی دیکھی جا سکتی، لیکن دنیا ہے، نظام عالم ہے، اگر کسی کو یہ حقیقی قبر نہ ملی کیا وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا اس کو راحت نصیب نہیں ہوگی؟ تو محدثین و مفسرین نے فرمایا کہ جب حقیقت متعذر ہو جائے تو مجاز کی طرف سے رجوع ضروری ہے۔ بعض ناعاقبت اندیشوں نے سرے سے حقیقت کا انکار کر لیا کہ یہ قبر سے مراد یہ قبرستان، یہ قبر نہیں ہے، بس جہاں بھی ہو، یہ غلط بات ہے، یہ اول مراد ہے، یہ حقیقت ہے۔ اذا مررتم علی القبور، قبروں سے گزرو تو السلام علیکم کرو۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ 2 قبروں سے گزرے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کتابیں اصول فروع آپ نے اس لیے پڑھی تاکہ قرآن و سنت سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو پہلا مرحلہ آخرت کا وہ قبر ہے، القبر اول مرحلہ من الآخرہ، آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور قبر میں روح اور جسد کا اتصال بأی معنی کانا و بأی مفہوم کانا، ہم اس کے کم و کیف میں نہیں پڑیں گے۔ حیات کا معنی ہے اتصال الروح بالبدن، ہم حیات کے قائل ہیں، کیا مطلب؟ نحن نعتقد بأن الارواح بعد انتزاعها تتصل باجسادها، حیات کا یہ مطلب ہے۔ ماتا انتزع روحه عن جسدی هذا میت فهم اموات فی الدنیا واحیاء فی الاخرہ۔ انتہائی ناقص تعبیر ہے، خود اہل حق بعض بزرگوں کی، جی دنیاوی حیات ہے، دنیا مرنے کے بعد پھر دنیا آ گئی ہے، مرنے کے بعد تو برزخ شروع ہو گیا اور قبر اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ دنیاوی اگر کہیں اول تو بڑی کتابوں میں نہیں ہے، 1957 کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس میں ہے، اور اگر کسی اچھے اور نیک بزرگ نے لکھی ہے تو یا تو عبارت میں سقم تسامح مان لیا جائے، اور یا یہ کہا جائے کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے تبھی تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، عبرت لیتے ہیں، سبق لیتے ہیں۔ شاید اس دنیا میں وہ کوئی قبر کی وجہ سے بزرگان دین نے حیات کو حیات دنیاوی کہا ہے، ورنہ حیات دنیاوی کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ وہ قبر میں روح کا بدن کے ساتھ اتصال ہے۔ یہ اتصال کاملین کا کامل ہوگا، حیات الانبیاء بہت زیادہ ہے، شہداء کی حیات، نیک و صالحوں کی حیات، اور کمزور لوگوں کی جو حیات ہے وہ کمزور ہوگی۔ ہر شخص کا مقام مرتبہ اپنے حساب سے ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ روح نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ اپنے جسم سے نہیں مل سکتی تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایسے لوگ جو مرنے کے بعد ارواح کا اپنے اپنے اجساد سے ملنے کے قائل نہیں ہے، ان کے متعلق لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ
فتاوی شیخ الاسلام جلد 4 صفحہ 187 فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. یہ وہ پنجاب والے حیاتی مماتی، ایک ادھر کھینچ رہا ہے اس کو بالکل احمد رضا خان کی طرح کھڑا کر رہا ہے، آئس کریم منہ میں دے رہے اور کھیر کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑوا رہا ہے. دنیاوی حیات ہے، دنیاوی ہے، شرم تم کو مگر نہیں ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب موت پر روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا، قیامت سے پہلے دوبارہ قائم نہیں ہوگا. اس مماتی کو کہا ہے ابن تیمیہ نے فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. پیغمبر بھی فرماتے ہیں رد اللہ علی روحی ابو داؤد، اللہ میری روح کو مجھے لوٹا دے گا. اور برائے ابن عازب کی حدیث مسند احمد کے حوالے سے مشکات کتاب الجنائز میں ہے ثم یعاد روحہ الی جسدہ، روح جسم کی طرف لوٹتی. اور فقہ اکبر ابو حنیفہ کی علاء الدین بیکندی نے جو شرح لکھی ہے صفحہ 189 وعود الروح الی الجسد فی القبر حق، قبر میں روح کا جسم کی طرف لوٹ آنا یہ ضروری ہے، ثابت ہے. وسوال منکر ونکیر فی القبر حق وراحت القبر وعذابہ حق. تو بخاری کتاب الجنائز میں بھی عذاب القبر حق. شان ورشا سے فیض الباری جلد 1 صفحہ 117 پر لکھتے ہیں فالقبور اذن لیست بمعطلہ، قبور بالکل اجڑی ہوئی نہیں ہے. فإن كثيرا من الأعمال قد ثبتت في القبور، بہت سارے عمل قبر میں ثابت ہے. کل حج عند البخاری، آپ نے کہا میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا بیت اللہ آ رہے حج کرنے. والصلاة بأذان وإقامة عند الدارمی وتلاوة القرآن عند الترمذی، اور میں نے اپنے نسخے میں یہ لکھا ہے والصلاة قائما عند مسلم. رأيت ليلة أسري بي فإذا موسى قائم في قبره عند الكثيب الأحمر وهو يصلي. یہ نماز جو قبر میں ہے یا تلاوت قبر میں ہے یا اذان و اقامت قبر میں ہے، یہ لذائذ ہے. کیا چیز ہے؟ لذائذ ہے، لذت ہے. کیونکہ تکلیفی نظام تو موت پر معطل ہے. لذائذ فہم یتلذذون بنعم اللہ تعالی. التذکرہ فی الموتیٰ میں قرطبی لکھتے ہیں فہم متلذذون بلذائذ ونعم اللہ فی قبورہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسئلہ پنجاب میں بہت سخت اختلافی ہو گیا تھا اور اہل حق علماء دیوبند کہیں گروہ ہو گئے تھے. چنانچہ بڑے علماء خیر المدارس ملتان میں جمع ہوئے، اس میں حضرت الاستاذ مولانا یوسف بن نوری، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع، صاحب اعلاء السنن ظفر احمد عثمانی، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمود، سارے علماء بڑے بڑے، مولانا شمس الحق افغانی سب موجود تھے، مولانا خیر محمد جالندری. متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس پر حضرت بن نوری مولانا خیر محمد کی نگرانی میں مولانا سرفراز خان صاحب کتاب لے کے، چنانچہ وہ کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتیٰ فی البرزخ والقبور لکھ لی گئی اور پھر اسی طرح مجلس ہوئی، علماء کی مجلس میں سنائی گئی. کئی مقامات پر اصلاح کا کہا گیا، اصلاح کر دی گئی اور اب وہ کتاب ابد نشان ہے، بڑی جامع و معنی ہے. اگرچہ وہ مماتی ٹولہ اس پر رضامند نہیں ہے. تو ایک مرحلہ آخرت کا قبر ہے، دوسرا مرحلہ آخرت کا نشر ہے، قیامت کا دن ہے، اور تیسرا مرحلہ پھر اہل نجات کے لیے جنت اور اہل بطلان کے لیے جہنم. رزقنا اللہ جناتہ وحفظنا اللہ
بفضله وتوفيقه من النار وانوایا